میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. وہ ایسا، وہ ایسا، وہ کافر، وہ منافق، وہ جہنمی، تو اسے جنتی بنانے کے لیے کوشش کرو. آپ خود سوچو. آپ کہتے ہو میں صحیح ہوں، طارق جمیل غلط ہے، ٹھیک، تو پھر مجھ سے محبت کرو، مجھ سے پیار کرو، مجھے بات سمجھاؤ. یہ تو نہیں طریقہ کہ آپ مجھ سے نفرت کر کے اور مجھے بھگا دو. اگر دنیا کے بدترین کافر مکے کے لوگ اور مدینے کے منافق تھے، میرے نبی نے کیسے گلے سے لگایا، تب تو کلمہ پڑھا. منافقوں سے کیا، جب آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی میت کو لے کر چلے، قبر میں اتار دیا تھا کہ آپ پیچھے پہنچے، کہا اس کو باہر نکالو. باہر نکالا تو آپ نے منہ سے لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، کہا شاید بخشش ہو جائے. 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا. 100 منافق، 100 منافق. میرے بھائیو، آج عجیب فضا ہے. جو جس راستے پر ہے وہ اس پر اس طرح چل رہا ہے کہ باقی سب سے نفرت کرتا ہے. میں آپ کا راستہ بدلنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کے اندر سے نفرت کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں. ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا، ایک دیس بنائیں گے جہاں اللہ کی پوجا ہوگی، جہاں محبت کے چشمے پھوٹیں گے، جہاں عزتیں نیلام نہ ہوں گی، جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا، جہاں مظلوم کی فریاد کو ہر کوئی پہنچے گا، جہاں مسجدیں ہدایت کی روشنی کے مینار ہوں گی، جہاں الفت و محبت کے نغمے گائے جائیں گے. اور اس میں 6 لاکھ انسان ذبح ہو گئے. پاکستان والے اللہ رسول کو تو جواب دیں گے ہی دیں گے، ان 6 لاکھ کے جواب کے کبھی انتظار کرو. ان معصوم بچوں کا انتظار کرو جو تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں ماؤں کی گود سے چھین کے ذبح کیا گیا. ان بیٹیوں کا انتظار کرو جن کی عزتیں نیلام ہوئیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے راوی میں بہا دیں، چناب میں بہہ گئیں. تمہارے گریبان پکڑیں گے. ان جھکی ہوئی کمر والے بوڑھوں کا انتظار کرو جو قیامت کا دن گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. اے علماء پاکستان، اس لیے ملک، اس لیے ہم ذبح ہوئے تھے کہ تم امت کو توڑ کے انہیں فرقوں میں بانٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اس ملک کی بنیاد میں 6 لاکھ ڈھانچے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو گنے، اس سے زیادہ ہیں. راوی میں بہنے والے کون گنے گا؟ ستلج میں بہنے والے کون گنے گا؟ چناب میں بہنے والے کون گنے گا؟ یہاں ابا جی مرحوم کے ایک دوست تھے، ادھر کہیں سے آتے تھے، مہاجر تھے. ایک دفعہ وہ اب باتیں کر رہے تھے، میں سن رہا تھا، میں کالج پڑھتا تھا، تو ابا جی کو سنا رہے تھے کہ میاں صاحب اسی جلندھر چوں نکلے، سارا خاندان ہی وڈیا گیا، کپیا گیا. میں کلی جان لے کے راتی ٹراں تے دیاں کماں دے چھپ جاؤں، کماں دے چلک جاؤں. منہ آئی لاہور والے بندے، لیکن ٹردا ٹردا ستلج تے آ پڑیا. ستلج او باول نگر کی طرف. اب پیچھے دشمن ہے جس کی زد میں موت ہے، آگے ستلج ہے، بکھرا ہوا دریا، موت ہے. کہ میں 2 موتوں میں تھا، تو میں نے سوچا یہ پچھلی موت سے پانی کی موت بہتر ہے. تیرنا نہیں آتا تھا، تو کہنے کہ میں نے ایک لکڑی تلاش کی، وہ اٹھائی اور پانی میں اترا. میں کہا یا اللہ، اے پانی دی موت میں نے سوکھی ہے، پچھلی موت نہ لوں. یہ میری زندگی تو پار لا دے. کہ میں وہ لکڑی کا سہارا لے کر میں جب دریا میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا ستلج لاشوں سے بھر کے بہہ رہا. معصوم شیر خار بچے، بچیاں، بوڑھے، جوان،
जवान बेटियां जाकर समंदर की गोद में सो गए, या मछलियों का पेट उनकी कब्र बना। ये उठेंगे, ये तो सब जन्नत में जाएंगे कि अल्लाह के नाम पे ज़बह हुए। तुम्हारे गिरबान पकड़ेंगे। क्यों बनवाया था पाकिस्तान? न बनवाते अगर यही कुछ करना था। क्यों हमें घर से बेघर किया? आपसे भी कहता हूं, आपके उलमा से भी कहता हूं, बताने की बातें थोड़ी। आने वाले मजमे की जो जरूरत है, आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिनको नमाज का नहीं पता, मां का नहीं पता, बाप का नहीं पता, रिश्तों का नहीं पता, शरीयत का नहीं पता, हलाल का कोई पता, हराम का नहीं पता।